السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں اس وقت ممتاز عالم دین حیدرآباد کے مشہور و معروف حضرت مولانا حافظ وقاری محمد شعیب احمد قادری صاحب کے ساتھ میں امبرپیٹ کی سرزمین پر موجود ہوں. قبل اس کے کہ میں مولانا سے انٹرویو لوں، میں حیدرآباد و سکندرآباد کے تمام مسلمانوں کو خوشخبری دینا چاہوں گا کہ مولانا کی صدارت میں ایک ایسا مدرسہ شروع ہو رہا ہے جو دیگر مدارس سے مختلف ہے. میں سب سے پہلے مولانا سے انٹرویو کی شروعات کس سوال سے کروں؟ ایسا کیا ہے جو دیگر مدارس اور اسکول میں نہیں ہے؟ بتائیے مولانا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں ناظرین و سامعین کو اور میرے تمام ویورز کو دیکھنے والوں کو اس سوال کے جواب کے ذریعے سے ایک اطلاع دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ تعالیٰ امبرپیٹ کی سرزمین پر یعنی کہ ودیا نگر میں ایک فاران ایجوکیشنل سینٹر کے نام سے ایک ایسا مدرسہ اور ایسا اسکول شروع ہو رہا ہے جس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن دونوں کا یہ مجموعہ ہوگا. جیسا کہ سوال پوچھا گیا تو اس سوال کو ایڈریس کرتے ہوئے بتاؤں کہ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے اسکول میں یہ جو فاران ایجوکیشنل سینٹر کے نام سے جو اسکول شروع ہو رہا ہے اس کے اندر تجوید، ناظرہ، حفظ قرآن، دینیات اور فقہی معلومات کے ساتھ ساتھ انگلش، میتھمیٹکس، ای وی ایس، سوشل اسٹڈیز یہ سارے علوم بھی طلباء و طالبات کو پڑھائے جائیں گے. جیسا کہ پوچھا گیا کہ اس مدرسے اور اسکول میں ایسا کیا ہے جو دیگر مدارس سے جدا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً بہت سارے مدارس دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے. لیکن ہمارے اسکول میں جو خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ دیگر مدارس میں صرف دینی علوم پڑھایا جاتا ہے اور عصری علوم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. لیکن الحمدللہ تعالیٰ فاران ایجوکیشنل سینٹر ایک ایسی درسگاہ بن کر ابھر رہا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم بن کر ابھر رہا ہے جس کے اندر اسلامک ایجوکیشن تو ہوگی، معیاری تعلیم کے ساتھ ایجوکیشن دی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی طلباء کو دی جائے گی الحمدللہ تعالیٰ، جس کے اندر حفظ قرآن، تجوید، ناظرہ کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے سارے علوم بھی ان تک پہنچائے جائیں گے. محترم ناظرین، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی طلباء و طالبات جو مدارس میں حفظ قرآن مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ 3-4 سال تک عصری علوم سے دور رہتے ہیں. جب عصری علوم سے دور رہتے ہیں تو حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد وہ یا تو کسی عالم کورس کی شکل میں کسی بڑے مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، جامعہ میں داخلہ لے لیتے ہیں، یا پھر کسی مدرسے کے امام، مؤذن یا خطیب کی شکل میں مساجد کی خدمت انجام دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ائمہ، یہ مؤذن حضرات عصری علوم سے دور رہ جاتے ہیں جو آج کے دور کی شدید اور اشد ضرورت ہے. الحمدللہ تعالیٰ اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور یہ گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے اور رسول پاک علیہ السلام کے نعرہ پاک کے تصدق سے ہم نے ایک ایسا بیڑا اٹھایا ہے کہ ایک ایسا مدرسہ شروع ہو، ایسا اسکول شروع ہو جس کے اندر ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو اور اسلامک ایجوکیشن بھی ہو. الحمدللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ مولانا اس کا سوال کا جواب بہت الحمدللہ ماشاء اللہ بہترین انداز میں ہم سب کو حیدرآباد، سکندرآباد، ودیا نگر، امبرپیٹ کی عوام کو جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کی محنت کو قبول فرمائے. اور میں مولانا سے دوسرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہاں پر ہے اور اس کا پتہ بتائیں مولانا. یہ جو فاران ایجوکیشنل سینٹر، یہ مدرسہ شیوم روڈ پر بیک سائڈ آف ریلائنس ڈیجیٹل نیئر مسجد اعظمیہ، بالکل ریلائنس ڈیجیٹل کے جو شیوم روڈ ودیا نگر میں ریلائنس ڈیجیٹل کا جو بیک سائڈ ہوگا وہاں پر یہ مدرسہ منعقد وہاں پر ہے. آپ حضرات وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا مولانا یہ اسکول میں ٹرانسپورٹ فیسلٹیز موجود ہے مولانا طلباء کے لیے؟ الحمدللہ، چونکہ یہ مدرسے کے لیے دور دراز سے بھی فون کالس آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ 3 یا 4 کلومیٹر کے ریڈیس پر جتنے لوگ ہوں گے اور جتنے طلباء و طالبات علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر داخلہ لیں گے تو ان تمام کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹی الحمدللہ یہاں پر موجود ہے، وہ لوگ اس کے اویل کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
اگر کوئی مولانا اگر کوئی بس سے اگر آنا چاہ رہے ہیں ان کا خرچہ لگا کر تو بس اسٹاپ وغیرہ قریب ہے آپ کے مدرسے سے بالکل اسکول سے؟ الحمدللہ وہ بس اسٹاپ بس کی فیسلٹی بھی ان کے لیے موجود ہے، ان کے لیے آسانی ہے جی اور مدرسے کی طرف سے بھی ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی ان کو دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کیا مولانا مدرسے اسکول کے لیے فیس ہوگی؟ ہاں، یہ سوال آپ نے بہت پیارا کیا ہے۔ جی میں اس کا سوال اس کا جواب اس طریقے سے دینا چاہوں گا۔ یقیناً جو لوگ جب فیس پے کر سکتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دولت سے اور صاحب نصاب بنایا ہے، اہل خیر اور اہل دولت بنایا ہے، تو ان کے لیے یقیناً فیس تو ہوگی۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی آرائش نہیں ہے، ان کے پاس اتنے اسباب نہیں ہے، تو الحمدللہ فاران ایجوکیشن سینٹر اپنے پاس ایک مقامہ رکھتا ہے کہ جس میں کچھ اہل خیر حضرات جو ہمارے محسنین اور معاونین ہیں، جو ان طلباء و طالبات کی کفالت کرے گا، ان کو اسکالرشپ کرے گا اور ان کے ذریعے سے ان کی بھی خدمت بھی ہو سکتی ہے، ان کو بھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ بہترین سوال مولانا جو جواب دیے ہیں، ماشاء اللہ جو فیس نہیں دے سکتے ہیں، جو مولانا نے ہم سب کو جو بتایا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا ہے مولانا۔ میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا کو، کیا اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن ممکن ہے مولانا؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کسی کے لیے المیہ بنا ہوا ہے، اور ہر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو دینی علوم سے آراستہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، تو وہ گریجویٹ نہیں ہو سکتا، وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ یہ ایک سوالیہ نشان، یہ ایک المیہ ہے، لیکن ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ الحمدللہ جس کا انٹرویو آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس کا انٹرویو آپ سن رہے ہیں، میں حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے گریجویٹ بھی بنایا ہے، ایم کام بھی کروایا ہے اور ماسٹرز ان عربک بھی بنایا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک ساتھ ایک لڑکا یا ایک لڑکی اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گریجویٹ بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن کے ساتھ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، حافظ قرآن کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی اشد ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ فاران ایجوکیشن سینٹر اپنے دونوں دروازے مدرسے کے کھولا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ مولانا جو اسکول کا جو مدعا اٹھائے ہیں، جو سوچے ہیں اس کے بارے میں، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور ہمت کی بات ہے۔ اس اسکول میں آپ کے ساتھ کون ہے مولانا؟ جی دیکھیے، یقیناً یہ جو مدارس ہوتے ہیں، جو قوم کی خدمت کرنے کے جو مدارس کھولے جاتے ہیں، وہ ایک آدمی کی اور ایک آدمی کے ذات سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یقیناً یہ قوم کا کام ہے، یہ ملت کا کام ہے اور ملت کے ذریعے سے ہونے والا ہے۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہ فاران ایجوکیشنل سینٹر، اس کے پیچھے جو سب سے پہلی شخصیت ہے، جو اس کے روح رواں ہیں، جو کوشش و کاوش کے ذریعے جن کی فکر کے ساتھ، جن کی دوراندیشی کے ساتھ یہ مدرسہ کھل رہا ہے، یہ میرے والد گرامی جو اس فاران ایجوکیشن سینٹر کے چیئرمین بھی ہے اور فاؤنڈر بھی ہے، حافظ و قاری مولانا محمد محبوب احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، یہ اس کے روح رواں ہیں۔ پھر آپ کے علاوہ یہ خادم تو پرنسپل کی حیثیت سے خدمت انجام دے گا، اور میرے علاوہ بھی اور مدرسے کے فاران ایجوکیشن سینٹر کے جو ڈائریکٹر سید صابر علی صاحب ہیں، جو مدرسہ غوثیہ کی مینجمنٹ کمیٹی کے صدر بھی ہیں، آپ بھی ہمارے مدرسے میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بعض ہمارے محسنین اور معاونین ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تمام محسنین کے لیے، تمام معاونین کے لیے، تمام خدمت کرنے والوں کے لیے، اللہ ان کو اللہ ان کے خدمت کو قبول بھی فرمائے اور ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جو مولانا جو اسکول کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، جو اسکول کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ سید صابر علی صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم مولانا شعیب احمد صاحب کے والد محترم کو بھی صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور میں دعا دیتا ہوں میں مولانا کو، جو مدرسے جو مولانا جو اسکول کا جو مدعا اٹھائے، اور وہ اسکول جلد سے جلد ترقی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد انشاءاللہ جو محنت ہے مولانا کی، اور جو مولانا ابھی جو نام لیے ہیں ان سب کی جو محنت ہے، انشاءاللہ ترقی انشاءاللہ جلد سے جلد انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ اور مولانا میں انشاءاللہ بہت زیادہ وقت لے لیا ہوں، میں انشاءاللہ کچھ مختصر سوال کر کے انشاءاللہ میں آپ کی گفتگو ختم کر دوں گا۔ یہ اسکول کب شروع ہوگا، اور ایڈمیشن کے لیے کانٹیکٹ کیسا کرنا ہے اور کیسا رقم ادا کرنا ہے، مولانا بتائیے۔ جی، جیسا کہ آپ لوگ تمام سامعین اور ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت سارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کے پیش نظر میں ساری
خصوصاً ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سارے بند ہیں، مساجد بھی بند ہے. تو جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور گورنمنٹ کی طرف سے جب ہمیں ہدایت دی جائے گی ایز پر دا انسٹرکشنز آف گورنمنٹ، وی آر ویری شارٹلی وی آر گوئنگ ٹو اوپن اوور مدرسہ اینڈ اوور اسکول. اور جو ہم سے اسی وقت بھی ایڈمیشن کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈسکرپشن باکس میں یا ایسے کامنٹ باکس میں میرا فون نمبر، مدرسے کا فون نمبر اس کے اندر موجود ہے. آپ فون کر یا کانٹیکٹ کر مجھ سے آن لائن ایڈمیشن فارم آپ حاصل کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم مل جائے گا. جیسے ہی آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم مل جائے گا، دا اونلی تھنگ واٹ یو ہیو ٹو ڈو از جسٹ فل دا آن لائن ایڈمیشن فارم اینڈ سبمٹ ٹو می اینڈ یو کین گیٹ ایڈمیشن ویری ایزیلی. مولانا بہت ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں مختصر گفتگو ختم کر رہا ہوں. مولانا یہ بتائیے کہ فاران ایجوکیشن ماشاءاللہ بہترین نام ہے، اس کے میننگ بتا دیجیے مولانا مجھے. جی، عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاران کا تعلق یہ جدید نام ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں تمام ناظرین و سامعین کو کہ یہ فاران در حقیقت ایک پہاڑ کا نام ہے جو عرب کی سرزمین پر یعنی مکہ المکرمہ میں یہ پہاڑ موجود ہے. اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو دین کے قریب بلایا، رسالت کے قریب بلایا، قرآن کا پیغام پہنچایا، رحمان کا پیغام پہنچایا. تو اس فاران پہاڑ کو، جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے دین کی دعوت دی، اس پہاڑ کا نام فاران ہے. اس پہاڑ کو نسبت رسول اللہ کے قدوم پاک سے ہے، اس پہاڑ کو نسبت دین کی جڑوں سے ہے. تو اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے مدرسے کا نام فاران رکھا ہے، اپنے اسکول کا نام فاران رکھا ہے، تاکہ اس اسکول سے دین کی شمع روشن ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن اور آپ کے احادیث اور آپ کی سنت کا کام لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کی تشنگی دور ہو. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میں آخری میں مولانا کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں حیدرآباد، سکندرآباد، خصوصاً ودیا نگر، امبیپور، وارث گوڑا تمام مسلم عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو فارن ایجوکیشن میں کانٹیکٹ داخلہ کرائیے اور اس میں جلد سے جلد ایڈمیشن کرائیے. اور میں مولانا کو قابل مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حیدرآباد، سکندرآباد کے مسلمانوں کی بھی طرف سے اور میری بھی طرف سے جو مدعا اٹھائے ہیں اسکول کا. اور میں آخر میں اور بھی یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بہت قابل ہے مولانا، ایم اے کرے ہوئے ہیں اور ایم کام کرے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، عالم دین ہے، فاضل جامع نظامیہ ہے ماشاءاللہ، حیدرآباد کے خطیب بھی ہے. اور اس سے پہلے جو میں مسجد میں امامت کرتا ہوں اس مسجد میں مولانا بہترین انداز میں خطابت کر چکے ہیں، اور جامع مسجد بیگم پیٹ میں انشاءاللہ مولانا خطیب ہے. اور میں آپ لوگوں سے تمام گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے بچوں کو مولانا کے اسکول میں داخلہ کرائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.